الحمد للہ وکفا وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اللہم صلی علی روضۃ محمد فی الریاض وصلی علی بلد محمد فی البلاد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا صلاة تهل بها العقد وتفرج بها القرب يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم صدق اللہ و مولانا العظیم۔ درود پاک سب حضرات ایک مرتبہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل صد احترام یادگار اسلاف استاد العلماء فخر عالم اسلام حضرت علامہ خالد محمود صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور اس مجلس میں شریک علماء کرام اور میرے محترم بزرگوں، دوستوں، غیور ساتھیوں، محترم فقیر خلیل صاحب، میرے والد محترم مولانا محمد ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مخلص ساتھی حاجی محمد اسلم صاحب نور اللہ برکتہ کے بیٹے ہیں، اور حضرت علامہ صاحب میرے والد محترم کے مشفق بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، سرپرست بھی ہیں۔ سیالکوٹ سے ان کا تعلق اور سرپرستی میرے والد محترم پر شروع ہوئی، پھر ملتان میں تنظیم اہل سنت، اور پھر پورے ملک میں ہر تحریک میں ان کی سرپرستی میں اللہ کے فضل و کرم سے توحید و سنت، ختم نبوت، عظمت صحابہ کا کام شروع ہوا، تو بالآخر 1978 اور 1980 میں مانچسٹر اسلامک سینٹر میں جو ختم نبوت اکیڈمی ہے حضرت کی، وہاں پر بھی میرے والد محترم تشریف لائے اور حضرت کی سرپرستی میں پورے برطانیہ کا دورہ کیا، اور الحمدللہ اس ملک میں ہر شہر میں، ہر ٹاؤن میں ختم نبوت کا بھی پرچم بلند کیا اور توحید و سنت کی خوشبو کو بھی تقسیم کیا۔ انشاءاللہ العزیز ایک کتاب تحریک ختم نبوت اور مولانا محمد ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ، وہ میں جمع کر رہا ہوں اور تقریباً 600 صفحات جمع ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ حضرت کی خدمت میں مانچسٹر جا کر باضابطہ اس کتاب کے مقدمے کے لیے بھی درخواست عرض کروں گا، اس نیت سے بھی اس ملک کا سفر ہوا ہے، اور دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کتاب کو مکمل فرمائے، جس کے اندر اس ملک میں بھی جو 1985 میں 4 اگست کو ختم نبوت کانفرنس ہوئی تھی، اس کی مکمل تفصیل اس کتاب کے اندر الحمدللہ موجود ہے۔ میرے محترم دوستو، جیسا کہ فقیر خلیل صاحب نے یہاں ابتداً بتایا ہے کہ چند ہفتے قبل یہاں پر مسجد کا آغاز کیا گیا اور اس مسجد کا نام مسجد یوسف رکھا گیا۔ اس پر میں
جن جن احباب نے اس کے اندر حصہ لیا اس کار خیر میں اور اللہ کے گھر کو بنانے اور آباد کرنے کا فیصلہ کیا، ان کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پھر آج جس خوبصورت عنوان سے یہ پروگرام رکھا، جس میں اس عنوان کے پی ایچ ڈی، اس عنوان کے جو عالم اسلام میں سب سے بڑی مہارت رکھنے والی شخصیت حضرت جسٹس ریٹائر علامہ خالد محمود صاحب دامت برکاتہم سے آج اس مسجد یوسف میں ظہر کے بعد معیار صحابہ، معیار صحابیت اس موضوع پر لیکچر اور بیان رکھا، میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ العزیز قیامت کے دن جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر ہوں گے، آپ کی دائیں طرف حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہوں گے، آپ کی بائیں طرف حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہوں گے، اور حضور فرمائیں گے اے صدیق، اے عمر، یہ آپ کے ہیں، آ چکے ہیں، اپنے دست مبارک سے ان کو جام کوثر پلا دیجیے انشاءاللہ العزیز۔ آج کی اس مجلس میں جتنے حضرات شریک ہیں حضرت کی قیادت میں، سرپرستی میں، اور مجھے یقین ہے اللہ کے حضور پختہ یقین ہے انشاءاللہ قیامت کے دن حضور کے ہاتھوں جام کوثر بھی ملے گا، شیخین کے ہاتھوں بھی جام کوثر ملے گا۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، اس کا ترجمہ معنی اور مفہوم اپنے والد محترم کی زبان اور خطابت کے چند جملوں سے عرض کر کے میں آپ کے اور علامہ صاحب کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا۔ سورۃ حجرات سے ایک مختصر آیت، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، جس کی میں نے تلاوت کی، مختصر اس کا معنی اور ترجمہ اور مفہوم عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے والد محترم امام الخطباء مولانا محمد ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، ہم نے سکولوں میں امتحان دیا، کالجوں میں امتحان دیا، مدارس میں امتحان دیا، مکتب میں امتحان دیا، خانقاہوں میں امتحان دیا، مگر صحابہ وہ تھے کہ جن کا امتحان مکتب میں، مدرسے میں، کالج میں نہیں ہوا، بلکہ صحابہ کا امتحان خالق کائنات نے لیا تھا۔ اولئک الذین امتحن اللہ، ان کا امتحان اللہ رب العزت نے لیا تھا۔ اور صحابہ کا امتحان جغرافیے کا نہیں ہوا، سائنس کا نہیں ہوا، کمپیوٹر کا نہیں ہوا، ریاضی کا نہیں ہوا، بلکہ امتحن اللہ قلوبہم، ان کے دلوں کا امتحان ہوا، اور ان کو خاص ایک سبجیکٹ رب کریم کی طرف سے دیا گیا، اور خاص ایک عنوان اللہ رب العزت کی طرف سے دیا گیا، وہ عنوان تھا للتقوی، کہ میں ان کے دلوں کو جانچوں کس کس دل میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ میرے آقا کے ساتھ خوشی میں چل سکتا ہے، غمی میں چل سکتا ہے، بدر میں چل سکتا ہے، حنین میں چل سکتا ہے، خیبر میں چل سکتا ہے، طائف میں چل سکتا ہے، غاروں میں چل سکتا ہے، جنگلوں میں چل سکتا ہے، غاروں میں چل سکتا ہے، مکہ میں چل سکتا ہے، مدینہ میں چل سکتا ہے، اور غمی اور خوشی کے وقت چل سکتا ہے، اور اس وقت جب 100 تلواریں لے کر کافر قتل کرنے کے لیے معاذ اللہ حضور کو راستے سے ہٹانے کے لیے آ جائیں، اور اس وقت میں نے دیکھنا ہے کون کون اپنا سینہ نبی کے لیے پیش کرتا ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، امتحان لیا۔ تو برطانیہ کے غیور مسلمانوں، اللہ نے جب امتحان لیا تو اللہ کو ابو بکر صدیق کا دل پسند آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب امتحان لیا تو حضرت عمر بن خطاب کا دل پسند آ گیا۔ اللہ کے پیغمبر نے بیت اللہ کے اندر جا کے دعا مانگی، یا اللہ مکے کے اندر 2 عمر رہتے ہیں، ایک عمرو بن حشام رہتا ہے، ایک عمر بن خطاب رہتا ہے، اے اللہ ان دونوں میں سے مجھے ایک عطا فرما دے۔ اللہ نے دلوں کو جب دیکھا تو اللہ کو
حضرت عمر بن خطاب کا دل پسند آ گیا، اللہ نے عمر بن خطاب کو لا کر محمد مصطفیٰ کی جھولی میں ڈال دیا۔ اسی طرح اللہ کو حضرت عثمان کا دل پسند آ گیا، اللہ کو حضرت علی مرتضیٰ کا دل پسند آ گیا، اللہ کو حضرت بلال حبشی کا دل پسند آ گیا۔ مکہ کے اندر دو لوگ رہتے تھے، ایک امیہ بن خلف اور ایک حضرت بلال حبشی۔ امیہ بن خلف جس کا مال اور دولت اسلام کے خلاف خرچ ہوتا تھا، اور میرا بلال غریب ہے، اللہ امتحان لے رہا ہے کہ غریب کے دل کو دیکھنا ہے، امیر کے دل کو دیکھنا ہے۔ امیہ بن خلف کا دل دیکھا اور حضرت بلال کا دل دیکھا، اللہ کو حبشے کے کالے بلال کا دل پسند آ گیا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے امتحان لیا، اور جس کا امتحان لے کر 100/100 نمبر جس نے حاصل کر لیا، اللہ نے اس کو محمد مصطفیٰ کی جماعت کا ساتھی بنا دیا۔ تو یہ ہے معیار صحابیت۔ اور جو ہم یہاں دیکھتے ہیں علماء اس مجلس میں تشریف فرما ہے، میں سادہ مثال دینا چاہتا ہوں، جو حضرت علامہ خالد محمود صاحب کے شاگرد ہیں پوری دنیا میں، اللہ کے فضل و کرم سے وہ بڑے پختہ ہیں، اور اس میں یہ ایک فقیر خلیل یہ بھی حضرت کا شاگرد ہے، حضرت نے ایسا رنگ دیا ہے۔ تو آئیے، جو حضرت کا شاگرد ہو وہ نہیں بدل سکتا، جو نبی کا شاگرد ہو سبحان اللہ کہہ دیجئے، جو امام الانبیاء کا شاگرد ہو، جو محمد مصطفیٰ کا شاگرد ہو، جو رحمت للعالمین کا شاگرد ہو، جو پیغمبر اعظم کا شاگرد ہو، جو صاحب لولاک کا شاگرد ہو، جو صاحب معراج کا شاگرد ہو، جو صاحب قرآن کا شاگرد ہو، خدا کی قسم دنیا کی کوئی طاقت اس کو بھی نہیں بدل سکتی۔ ہمارے شاگرد بزرگوں کے، اکابر کے شاگرد، علامہ صاحب کے شاگرد وہ نہیں بدل سکتے، اتنے رنگ میں چڑھ گئے ہیں، اتنے پختہ ہو چکے ہیں۔ تو جو صدیق ساری عمر مصطفیٰ کے ساتھ رہا، سبحان اللہ، جو صدیق ہجرت کی رات نبی کے ساتھ چلا، ایسا چلا کہ غار میں بھی ساتھ تھا، آج مزار میں بھی ساتھ ہے، اور ایسا صدیق اکبر ساتھ چلے کہ جس دن سے نبی کے ساتھ چلے ہیں، خدا کی قسم نبی کے ساتھ ہی ہیں اور واپس نہیں آئے ہیں۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، خلافت راشدہ، شان صحابہ۔ میں اپنی معروضات کو مختصر کر کے سمیٹتا ہوں، چند جملے آخری عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امام الخطباء مولانا محمد ضیاء القاسمی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا والوں، اللہ تعالیٰ نے راتیں، معراج کی رات بھی بڑی خوبصورت بنائی ہے، ہجرت کی رات بھی بڑی خوبصورت بنائی۔ جو معراج کی رات نبی کا ہمراہی بنا، اس کی بھی اللہ نے پوری کائنات میں دھمیں مچا دی، شہرت دی، عزت دی، عظمت دی۔ اور جو ہجرت کی رات نبی کے ساتھ چلا، اللہ نے اس کی بھی عظمت کے ڈنکے پوری دنیا میں بجا دیے۔ جو معراج کی رات چلا اس کا نام جبریل امین ہے، سبحان اللہ کہیے، اور جو ہجرت کی رات چلا اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ جو معراج کی رات نبی کے ساتھ چلا اس کو سید الملائکہ بنا دیا، اور جو ہجرت کی رات چلا تھا اس کو سید الصحابہ بنا دیا۔ اور معراج کا ساتھی سدرہ پر جا کے رک گیا، اور ہجرت کا ساتھی رکا نہیں، حجرے تک پہنچا، سبحان اللہ کہیے، ہجرت کا ساتھی رکا نہیں، حجرے تک پہنچا۔ اور حجرہ کس کا ہے؟ صدیقہ کا، سبحان اللہ، اما عائشہ صدیقہ کا۔ تو گویا کہ ہجرت کا ساتھی جو تھا وہ حجرے تک گیا، معراج کا ساتھی
سدرہ تک گیا، سدرہ تک جا کے اس کا آخری مقام اور سٹاپ بن گیا، اور جو ہجرت کا ساتھی تھا اس کا آخری مقام حجرہ عائشہ بن گیا۔ تو میرے دوستو، معیار صحابیت یہی ہے کہ میرے کلمے کی گواہی ہمارے بزرگ دیں گے، آپ کے کلمے کی گواہی کوئی پیر دیں گے، کوئی بزرگ دیں گے، کوئی مرشد دیں گے۔ صحابہ تو وہ ہیں جنہوں نے براہ راست کلمہ محمد مصطفیٰ سے پڑھا تھا، صحابہ تو وہ ہیں جنہوں نے نماز مصطفیٰ کے پیچھے پڑھی، صحابہ تو وہ ہیں جنہوں نے رکوع مصطفیٰ کے پیچھے کیے، سجدے مصطفیٰ سے سیکھے، قرآن مصطفیٰ سے سیکھا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ معیار صحابیت کے عنوان پر پروگرام ہے، اور ابھی انشاءاللہ علامہ صاحب کا تفصیلی خطاب ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔